شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج کیوں رکھا گیا؟ کیا یہ حادثاتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے؟ آپ جو MCM یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پیدائش کی کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ صاف طور پہ لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی اور یہ اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو پسینے کی کمائی کھائے گا، پسینے کی روٹی کھائے گا، دکھ کی روٹی کھائے گا۔ اب ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کا جز بنائیں، الف اور بے، اس طرح سے۔ پہلی بات جو الف ہے وہ کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اور جب زمین لعنتی ہو گئی تو پھر اونٹ کٹارے اگا رہی ہے۔ اب اونٹ کٹاروں سے بچنے کے لیے، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آدم کو محنت کرنی ہے، اور وہ محنت جب کرتا ہے تو پھر پسینہ بہاتا ہے، اور مسیح خداوند نے وہی جہاں پر پسینہ بہایا گیا، اپنے جسم کا پانی بہایا گیا، اس نے اپنے خون کو بہایا۔ اس کے جسم سے پسینے کی طرح خون نکلا باغ گتسمنی میں، کیونکہ اسی باغ میں یہ باتیں کہی گئیں، اسی مقام پر آدم کو یہ لعنت دی گئی کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اور اب جو باغ گتسمنی کی جو پکچر آپ دیکھیں تو اس سین میں ایک ہیرو ہے، یسوع از مائی سپر ہیرو۔ یسوع ناصری کی جب انٹری ہوتی ہے نجات کے کام کے لیے، تو رومی جو ہیں وہ فوج اپنی لے کر، اپنی بریگیڈ لے کر وہ آتے ہیں، اور ان کی مرضی یہ تھی کہ آج اس کو باغ گتسمنی میں انکاؤنٹر کر دیا جائے، تاکہ کسی طرح سے یہ ایک نئی تحریک نہ چلے۔ اور اسی بات کے لیے بار بار یسوع دعا کر رہا ہے، شاگردوں کو اٹھا رہا ہے۔ اسے تو خود کے لیے دعا کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تو اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لیکن وہ شاگردوں کے لیے بار بار دعا کر رہا ہے، اور اس کا ذکر بھی ملتا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ اے پطرس، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ جب آزمائش کا وقت آئے، کیونکہ ابلیس نے تمہیں مانگ لیا ہے اور تمہارا ایمان نہ جاتا رہے۔ مسیح ان کے لیے دعا کر رہا ہے، ان کے لیے پاور بھیج رہا ہے، ان کو مضبوط کر رہا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ اب آپ بھی اٹھو اور اپنے لیے دعا کرو۔ یعنی کہ اپنے منہ سے بھی، یہ مسیح کا سٹائل تھا، جب بھی انہوں نے کچھ کیا تو اس سے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تو اپنے منہ سے کہہ۔ اندھے کو بھی پوچھا اور کہا کہ تو کیا چاہتا ہے،
تو جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی ضرورت ہے. تو یسوع شاگردوں کو کہتا ہے کہ اٹھو اور دعا کرو کیونکہ یہ تمہاری ضرورت ہے. ادروائز تھوڑی دیر تک آرمی آنے والی ہے اور رومی آرمی تمہیں انکاؤنٹر کر دے گی، اور اس آزمائش سے بچنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اور اس آزمائش پر غالب آؤ. اب وہاں پر جو کہا گیا، آدم کو کہا گیا اس باغ میں، اس عدن کے باغ میں، اس نکر میں کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تو اس لعنت کا یہ اثر ہے کہ یسوع کا پسینہ جو ہے وہ خون کی طرح ٹپک رہا ہے. اب پانی نہیں ٹپک رہا بلکہ خون ٹپک رہا ہے. اور انسان نے کیا کیا ہے کہ معافی کی طرف نہیں آیا بلکہ اس نے جوتیاں تیار کر لی کہ کانٹوں سے بچا جائے، جبکہ کانٹوں سے بچنے کے لیے، زمین کی لعنت سے بچنے کے لیے، ان اونٹ کٹاروں سے بچنے کے لیے خدا کے سامنے سرنڈر کرنا، جھک جانا، اپنے آپ کو خالی کر دینا، یہ ضروری ہے جو انسان نے نہیں کیا. اور جب یسوع کی ایک ہیرو کی طرح انٹری ہوتی ہے تو رومیوں نے پوچھا ادھر آ کے، جب پکڑنا چاہتے ہیں پطرس کو، تو یسوع نے کہا ان کو جانے دو، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں. تو یسوع نے کہا کہ میں ہوں. اور جیسے ہی اس نے کہا میں ہوں تو وہ پیچھے گر پڑے. یہ ایک سپر ہیرو کی بات ہے کہ کوئی اس سے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے اندر سے پاور نکلتی ہے اور وہ خود کو اب ان کے ہاتھ میں دے رہا ہے. مسیح نے اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ جب تک اس نے اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دیا نہیں، کسی کی جرت نہیں تھی کہ یسوع پر ہاتھ ڈالیں. ایک وقت میں لوگ مسیح کے خلاف ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ اسے دھکا دے کر پہاڑی سے گرا دیا جائے، لیکن جب یسوع نے سٹینڈ لیا اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو ہاتھ لگائے، لکھا ہے وہ وہاں سے غائب ہو گیا. مسیح کا ایک ہی وقت میں لطیف بدن بھی تھا، کثیف تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کثیف تو اس کو کہتے ہیں جو گناہ بھرا جسم ہوتا ہے، جو ناپاک جسم ہوتا ہے. تو یسوع کا لطیف بدن تھا، اور دوسرے وقت میں وہ نوری بدن تھا، اوری. عبرانی لفظ ہے اور سے لفظ نکلا ہے نور، اور نور سے لفظ نکلا ہے منور، تنویر، روشنی، چمک، جلال. تو مسیح کا جلالی بدن تھا جو شاگردوں نے دیکھا، اور مسیح کا لطیف بدن تھا. وہ زندہ جب تھے اس وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی بند دروازوں میں سے وہ گزر جاتے تھے اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے غائب بھی ہو جاتے تھے اور پانی پر بھی چلتے تھے. اور ان کا ہر پل، ہر جگہ پر بسیرا تھا. یہ ان کی خدائی صفات تھی. اب وہ جو زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اس کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں ہورب پہاڑ پر. اور ہورب پہاڑ پر جب موسیٰ اپنی جوتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو آگے سے اس جھاڑی میں آواز آ رہی ہے
جھاڑی میں سے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ پاک ہے، یعنی کہ یہ وہ جگہ نہیں جس پر لعنت ہے۔ لعنت کے سبب سے اونٹ کٹارے ہیں اور اونٹ کٹاروں کی وجہ سے تو نے جوتی پہنی ہے، لیکن یہاں پر تجھے جوتی پہننے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ جگہ کرس میں نہیں ہے، لعنت کے نیچے نہیں ہے، اونٹ کٹاروں کا اثر نہیں رکھتی، تو فکر نہ کر۔ اور موسیٰ نے جوتی اتار دی۔ اب ان اونٹ کٹاروں سے بچنے کے لیے انسان نے عارضی چیزیں اختیار کی ہیں، اور یسوع مسیح نے وہ کانٹے اٹھا لیے۔ کہاں پر؟ اپنے سر پر۔ وہ لعنت کو اپنے سر پر اس نے اٹھا لیا۔ مسیح کوئی حادثاتی شخص نہیں تھا جو اس دنیا میں آیا۔ اس نے پسینہ ختم کیا اور خون بہایا تاکہ تمہارے پسینے والی لعنت ختم ہو جائے، اور اس نے کانٹے اپنے سر پر آنے دیے تاکہ جس طرح سے یہ کانٹے تمہیں زخمی کرتے ہیں، تمہیں دکھ دیتے ہیں، میں نے تمہارے دکھ، تمہارا قرض، تمہاری لعنت اپنے سر اٹھا لی ہے۔ آپ اندازہ کریں اور یقیناً یہ کہیں کہ ہیلیلویا، کہ اب مسیح کے ماننے والے اس لعنت، اس قرض، ان کانٹوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب ماننے والوں، جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے ایکسپٹ کیا، جتنوں نے اسے لے لیا، جنہوں نے یسوع کو لے لیا، جنہوں نے مسیح کو لے لیا، مسیح نے ان کے پسینے کی لعنت دور کر دی، اپنے اوپر لے لی۔ ان کے لیے اس نے اپنا خون قطرہ قطرہ بہا دیا۔ اس نے ان کے کانٹے اپنے سر پر رکھ لیے، اور ان کو آواز دی، میرے پاس آؤ، موسیٰ آجا، جوتی اتار دے، اس جگہ پر کانٹے نہیں ہے، اس جگہ پر لعنت نہیں ہے، یہ میری حضوری ہے، یہ میرا مقام ہے، میں اترا ہوں، میں نے یہ جگہ صاف کر دی ہے۔ اب بھی وہی بات ہے، جو کوئی اس کے قریب آنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جو کوئی اس کو جاننا چاہتا ہے، جو کوئی اس کی سننا چاہتا ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ تو اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں مجھے دے دے۔ پطرس کہتا ہے کہ اپنی سب فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ وہ فکر کرتا ہے آپ کی۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، یہاں تک کہ خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ انسانوں کے مشابہ، جیسے انسان قرض کے اندر آ گیا، اس نے ہمارا قرض، ہماری لعنت، ہمارے اونٹ کٹارے، ہمارے دکھ، ہماری مصیبت، ہماری ذلت، رسوائی، وہ سب کچھ اپنے اوپر لے لیا۔ میں جب اسرائیل گیا، وہاں سے میں
वो कांटों की टहनी उस दरख्त से लेके आया जिसे कलवरी ट्री कहते हैं, और वो कलवरी ट्री जो है उसके कांटे 2.5 इंच के 3-3 इंच लंबे कांटे हैं, और उसी की तस्वीर भी ये इस मैसेज के टाइटल पे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इस बात को जानें कि जब भी आपकी आंखों के सामने नजर आता है कि उसके सर पर ताज है, तो जानिए कि ये मेरा ताज है, ये मेरे कांटे हैं जो मेरे पांव को जख्मी करते थे, जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में दुख पैदा करते थे, जिनके सबब से मुझे जूती की जरूरत पड़ी, जिनसे बचने के लिए मैंने आर्जी हरबे इस्तेमाल किए, जिनसे बचने के लिए मैंने कई तरद्दद किए, वो कांटे यस्सु ने मेरे वास्ते चुन लिए, मेरे रास्ते हमवार कर दिए। मसीह ने कहा मेरी पैरवी करो तो तुम जिंदगी पाओगे, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे पांव पे पांव रखो, फिर तुम्हें चलना आ जाएगा, तुम्हें जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा। इसलिए इस बात की गवाही दें लोगों के सामने, इस ईद उल क़यामत पे, इस ईस्टर पे, इस फसा पे गवाही दें कि मैं ऐसा शख्स हूं जो उस जमीन पर चल रहा हूं, मेरे रास्ते उसने हमवार कर दिए हैं जिस पर कांटे नहीं हैं। मकाशफा की किताब में लिखा है कि लिख, मुबारक हैं अब से वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि मुबारक हैं वो लोग जो यस्सु में चलते हैं, क्योंकि यस्सु में चलते हुए उन्हें कभी कांटे नहीं चुभते, कभी उनको पसीना नहीं बहाना पड़ता, कभी उनको दुख नहीं सहना पड़ता, रोजमर्रा की जिंदगी का दुख नहीं, लेकिन वो दुख है जो अबदियत में ले जाने वाला, अबदी दुख, अबदी जिंदगी। जो मसीह के मानने वाले हैं उनको अबदी सुकून है, और जो मसीह से दूर है उन्हें अबदी दुख है। जैसे दानियल की किताब में लिखा है, बाज हयाते अबदी के वास्ते और बाज जिल्लत और रसवाई के वास्ते जागेंगे, जी उठेंगे। अब फैसला आपका अपना है। कांटे चुने जा चुके हैं, कांटे सर पर रखे जा चुके हैं, बोझ उठाए जा चुके हैं, पसीने की जगह खून बहाया जा चुका है, जगह साफ कर दी गई है। अब आपकी मर्जी है कि अभी तक आप जूती पहने फिरते हैं, अभी तक आपका भरोसा आर्जी चीजों पर है, या आप खुदावंद की हजूरी का मजा लेते हैं। मूसा जूती उतार दे, क्योंकि यहां पर मेरी हजूरी है, ये जगह पाक है। जब आप यस्सु में आ जाते हैं तो आप पकीजगी के मकाम पर आ जाते हैं। फिर आपको पाक रहना है, फिर पकीजगी में रहना है। पाक हो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पाक है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आप इसके पॉइंट समझ गए हैं और यकीनन आपने इसके पॉइंट बना लिए हैं। अब इसका प्रचार करें, गवाही दें, लोगों को बताएं कि हम कर्ज से आजाद लोग हैं, हम किस तरह से लानत को परे फेंक सकते हैं, और वो है सलीब, और वो है यस्सु का ताज। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।